محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چھن امیک حصہ کہین یہ درود السلام مگر چاچو یہ چھن وین تگان پرن اڑ پرن محمد رسول اللہ اڑ کیسان پرا یہ ٹھیک کرنے ضرورت بیچ سمجھنی ضرورت لا الہ الا اللہ چھن کانتی لائق عبادت چھن کانتی لائق عبادت مگر اللہ محمد الرسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ اللہ تعالیٰ سند رسول صلی اللہ رحمت کرن نازل اللہ تعالیٰ علیہ تمن پیٹ وسلم بیتنیک بسلامت یا بے سوزنیک تسلیمات آج چھ سٹھاہ زیادہ درجات یاد تھیو چاچو ساروی کھت اس ممکن درجہ ترقی ہن تقدم ات متعلق چھو تاث پہ فائز حضرت محمد مجتبی ام پت باقی انبیاء مرسلین علیہم السلام ام پت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ام پت امی ترتیب صدیقین شہداء صالحین ات مز چھ کمزوری الایمان الیقین کل ایمان چھ سراپا یقین اسنا یمس پز پٹھن تعلق آس اعتماد آس حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیز عظیم الشان ذات پاک مطالعہ کرت یا بوزت تمام احوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوزن امس ایمان اندر اندر ترقی کران امیک لازمی نتیجہ چاچو بزرگ دوستو کہ امس گژھِ پرفیکٹ کیا اعتماد تو بھروس گژھن حضرت محمد عربی پہ اگر پت جدید سائنس مختلف تھیریز مختلف لاز تو ڈاکٹرنز ات خلاف تہ آسن مگر امس یوتا اعتماد امس یوتا بھروسہ حضرت محمد عربی پہ کہ ام سندس ایمانس گھن شکوک و شبہات پید کہین ونکس کرسچن مشنری ہز یہ ابلیسی چال کہ مسلمان کرسچن بناون یہ گو امس ڈگنیٹی امس مرتب دن یہ امس کرن کہین یہ گھس کرسچن تہ بنن کہین یہ گھس مسلمان تہ روزن کہین ام سندس دینس اندر کرو شبہات پید اس لیے چاچو بزرگ دوستو ضرورت لا الہ الا اللہ میں چھو پورمت یہ تھوڑا سورمت یہ مگر ناکافی ونچ واریاہ اس پشتی اندر امیک خلاص کیا سراپا گچھی چاچو بنن خداوند ذوالجلال سز فکر سینٹرل تھیم آف اسلام سینٹرل تھیم آف دا ہولی قرآن سو کیا اللہ عز شان تسن ذات پاک تسن پاک صفات تسن پاک افعال سراپا رحمت یس تو عبادت وچھو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امیک مرکزی سبجیکٹ اللہ پاک سن ذات یا صفات یا افعال اس لیے فرمو رسول عربی سنو یت کن باطنی پوزیشن سید الکونین محمد عربی سن سو کیا سو یوتا انسان سن باپت ممکن تقرب اللہ اپروچ رب العالمین سن تمیک کامل مکمل درج پر حاصل محمد عربی سن مگر یاد تھیو گستاخی ما گژھم امی ہرچن امکانات انسانیت باپت کی مگر درجات تو کیا جی اللہ پاک چھو غیر متناہی پن ذاتس من تی پن صفات من مقراتی
لائٹ یم فیکٹس کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ یِمن ڈِناے کٔرِتھ مگر انوِزبل ٹو ہیومن آئی مگر انکار ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ کٔرِتھ یہِ چھُ یِمن طبیعت خراب چھُ سپدمُت أسۍ کِتھ کٔنۍ اَنو ایٖمان تتھ پٮ۪ٹھ یُس نہٕ وِزبلٕے آسہِ حالانکہِ بے شُمار چیٖزن پٮ۪ٹھ چھُ اتھ باوجوٗد کہِ تِم چھِ انوِزبل بھروسہٕ اعتماد چھُ مگر گمرٲہی چھِ اتٮ۪ن شیطان کران ایٖمانس متعلقٕے نبی پاکن متعلقٕے قرآنِ کریٖمس متعلقٕے میٹافزکس متعلقٕے امِچ چھِ اعتمادِ کاملہِ ضرورت نبی پاکن پٮ۪ٹھ صلی اللہ علیہ وسلم ادناہا امیُک لۄکٹہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ درجہٕ ایٖمان اعلیٰ چھُ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھُ تتھ اندر صرف لا الہ الا اللہ مگر بنیٲدی طور سُہ ان بریٖف عنوان امیُک لازمی جُز چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیازِ آز چھُ پرٛٮ۪تھ أکِس اِنسانس أمِس ٲخری پیغمبرس پٮ۪ٹھ ایٖمان اَنُن ضروٗری رسول عربیس منٛز فرموو لو کانا موسیٰ حیًّا ما وسعہ الا اتباعی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تہِ انہِ ہن تشریٖف کینٛہہ ٲسٕکھ نہٕ امہِ سِوٲے گُنجٲیِش کہِ تِمن اوس میونُے فالوور بنُن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انن تشریٖف مگر بحثیتہِ فالوور تابع نبی پاکن ہٕنٛز اور کرسچنن ہُنٛد چھُ عقیٖدٕ تِم انن بیٚیہِ تشریٖف عیسائیت باپت کرسچن باپت حالانکہ سُہ چھُ غلط تِم یِن آخری پیغام حق قرآنِ کریم پیام رسول عربی سوزن تِم پھٔلاونہٕ باپت مسلمانن پُشت پنٲہی تہٕ نصرت کرنہٕ باپت انن دوبارٕ تشریٖف فرموو ادناہا لۄکٹہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ درجہٕ ایٖمانُک سُہ گوٚو اِماتۃ العزا عن الطریٖق وتہِ پٮ۪ٹھ آسہِ کانٛہہ تکلیٖف دِنہٕ وول چیٖز ایٖزا واتناون وول چیٖز یہِ رِموٗ کرُن یہِ ہٹاوُن یہِ چھُ چاچو ایٖمانُک لۄکٹہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ درجہٕ پانے کٔرِو تُہۍ خیال اِماتۃ العزا امہِ ہیوٚر کُم کُم درجات آسن کُم کُم کمانڈمنٹس آسن اور امہِ کھۄتہٕ واضح الفاظن اندر کلماتن اندر چھِ حقوٗق بیان آمٕتۍ کرنہٕ پننہِ ذاتٕکۍ حالانکہِ موجوٗد ماڈٲرن سوشل ویلفیر امہِ قٕسمٕچ یِم تہِ تحریٖکات چھِ اتھ منٛز چھُنہٕ یہِ عنوان آسان کِہیٖنۍ اتہِ چھُ اسلامس اندر ذات امہِ پتہٕ چھُ ساروی کھۄتہٕ قریٖب والدین وبالوالدین احسانا بدترین جرم یتھ منٛز تقریٖباً 99% کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ مُبتلا چھِ سُہ گوٚو شرک ناقابلِ معافی جرم یہِ چھُ تیٚلہِ فِکرِ تران ییٚلہِ بیٹا وَنہِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ابا جان پننِس ابا جانس وَنہِ نہٕ ابا جان کِہیٖنۍ بیٚیِس وَنہِ أمِس گژھِ ایلرجی یہِ گژھِ بے ہوش یہِ گژھِ پاگل اما میٲنِس فرزندس گوٚوُس ہے گوٚوُس کیٛاہ ییٚلہِ پانس پٮ۪ٹھ پیٚوان چھُ اَدٕ چھُ فِکرِ تران یہِ چھُ ناقابلِ معافی جُرم اسلامس ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء یہِ چھُ وان الشرک لظلم عظیم کانٛہہ چیٖز شریٖک ٹھہراوُن یا کانٛہہ شخص شریٖک ٹھہراوُن سُہ نبی ٲسۍتن یا ؤلی ٲسۍتن سینٹ ٲسۍتن کانٛہہ تہِ ٲسۍتن چیٖز ٲسۍتن خۄداوندِ ذوالجلال سٕنٛدِس ذاتس اندر یا صفاتن اندر یہِ چھُ ناقابلِ معافی جُرم یہِ چھُ بہتریٖن موقعہٕ یہِ چھُم درد ونناوان مےٚ چھُنہٕ واللہ شرمنٛد کرُن اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ مقصوٗد کینٛہہ
کیا جی اچھن معافی کی اعلان قرآن کریم میں سرور دو عالمس میں فرماؤ لا تسجد لی واسجد للحی الذی لا یموت میں ما کریو سجدہ صحابہ وچ ہاں بادشاہن سجدہ سپدا واسجد للحی الذی لا یموت تس کر سجدہ یس موت کہیں لا تستغیثوا بی انما استغاثوا باللہ میں ما کریو فریاد شو کرنا اللہ پاکس یا تعلیم حضرت امیر کبیر رحمت اللہ زبردست احسان میں پیٹن چھو تہ پیٹن چھو غیاث المستغیثین لا الہ الا اللہ الدعاء هو العبادہ دعائی شبہ الدعاء مخ العبادہ یس چیز عبادت پہ یوان ات لازمن سوئی پروسیجر سوئی قانون اختیار کرن یس فرمو حضرت نبی پاک اسمو قرآن تشریح کرا سو انٹرپریٹیشن موجود تمی نیبر کرن ات الٹ بجائے جزا سزا میں ام پت خانداری تقریباً مے گژھِ معاف کرن اکثر ات بارس مز ظالم دوستن ستن ٹھیک سہیلین ست ٹھیک مگر خاندارین ستن ظالم امی فکر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات اندر استوصوا بالنساء خیرا میری وصیت کریو خواتین متعلق قبول خارج یمن فطرتن اگر یہ جسمانی ساخت وچو یہ سائیکالوجی وچو ات واریاہ فرق مردس امس درمیان اس لیے شو مردس واریاہ زیادہ برداشت کرن خاتونی متعلق بیوی متعلق فرمو کمینہ شیمن پہ غالب یوان کمینہ شیمن پہ غالب یوان اور بتشس مغلوب فرمو اکمل المومنین ایمانا امس کمل اس وناچ مومن ساروی کھت عظیم الشان مومن امس بہترین اخلاق آس اور تاچو اخلاقن ہن یمن عادات طیباتن ہن یمن عظیم خصائلن ہن یمن ہن تعلق چھ قلبس ستن دلس ست مومنس گژھِ گژھن یہے چیز قرآن کریم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غذا ات فراہم بار بار کرن روزانہ کرن ات گژھِ اصلاح یہ بنہ آفتاب پریت کانٛہہ حق یس امس پٹھن عائد سپدان تمہ حق گژھِ ادائیگی ات پہ محنت کر کیازِ مختلف تقاریرن اندر یا کتابن ہند مطالعہ کرت سٹھاہ وسیع والیومن مز ہیکن واریاہ والیوم تیار گژھت ات سوشل سروس متعلق یا مختلف قسم کی ویلفیئر فنامنز یا تنظیمات مگر بالآخر یہ نور نیران امی قلب مومن اندر یہ آسی ٹھیک سوری ٹھیک ات اندر آسی فساد سرسی بگاڑ الا ان فی الجسد لمضغہ بوزیو بوزیو دل بدنس اندر چاک مازو پیس آف میٹ گوشت کا ایک ٹکڑا اذا صلوحت صلوح الجسد کلو یہ آسی ٹھیک سوری معاملہ ٹھیک ات اندر آسی فساد سارنی کامن فساد اس لیے کرسچن کیا زانن اخلاص لا نريد منكم جزاء ولا شکورا چھن تکی متوقع کہیں واقعی محترم المقام ڈاکٹر رفیق صاحب ون پز پٹن اچھ رشوت مگر
یمس پز پٹھن اعتماد آس نبی پاکن پہ سسنم اگر غربت تہ آس یتھ متعلق اندیش کور رسول کریم سمو کاد الفقر ان یکونا کفرا یہ سٹھا ممکن کہ فقر غریبی ما بنہ کفرک سبب. حلالس حساب حرامس عذاب. یہ خداوند ذوالجلال سن عنایت کہ اس زندہ روزی ورنہ کشیر ہند حال اس سارنی معلوم. بے دینس ہشی کتھا ام دیندار رویس پہ سنت نبی تو سنت انبیاء اس ٹارگیٹ بنا ملامت. ٹھیک یہ امس اخ رش امس پتہ بہ کیا خدمت امس کران یہ امس رش کہ ژے انبیاء کرامن ستن جو تہذ شناخت ژے پزی انبیاء کرامن ہز کامی کر. اس لیے چانہ اتھ پیٹ رشوت تل رشوت یہ فکر تران کہین. ہاں نجاست اگر چائے تو ناو تھو ہاں مٹھائی تو بہترین لیبل لاگو امہ سن گھس سہ حلال بالکل. یہ ایمانی کمزوری یہ عقیدہ آخرت کمزوری. اگر پز پہ اندر روشن ایمان سن حالات آسن دیگر گم. آج اس مسلسل اس پہ سلسلہ مصیبات چالو ات وجہ رب العالمین سز ناراضگی. ات وجہ صحیح دینداری ناس. ات وجہ زبردست شرکک الحادک زندیقیت ابتلا. اللہ تعالیٰ کن خصوصاً کاشرن مسلمانن زبردست خصوصی عنایت ایمان ایقان. یہ گو گرکن متعلق اور مے ما گژھِ مشک تقریر سۭتۍ اَنہِ نہٕ کینٛہہ تحریر سۭتۍ اَنہِ نہٕ کینٛہہ یوٚتانۍ أسۍ پانہٕ اُسوہ بنو ماڈل بنو. پٔزۍ پٲٹھۍ کشیر اندر یہ مثال الحمدللہ یہ مثال واقعی موجود یم بڑ پوشیدگی سان اعانت کر مدد کر. نفلی خیرات وسیع مضمون. یہ امیک مصرف مسلمان تہ نان مسلم. اتھے کن ٹاٹو پن اولاد ات متعلق تہ ڈیفائن آمت کرن حقوق اولاد. اتھے کن یتامہ مساکین اقارب اجانب انسانیت ساروی کھت زیادہ فکر یمچ محمد عربین سن سس انسانیت گس محرم سپدن واقف سپدن پنہ ابدی زندگی متعلق پنس آقاہس متعلق. اس لیے کور قرآن کریم اعلان لعلک باخع نفسک على آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. شاید کریو تھی پن پانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ایمن متعلق یم ایمان انن. اصل فکر اس ونکس کریں سو ٹھو ایمان پانس اندر تھی ایمان فکر کریں بیس تہ دعوت دین بیاکھ تہ گژھون اس محروم کرن کہین. کیازِ یہ کثیر الجہتی ملٹی ڈائمینشنل سبجیکٹ. ات یل سون تعلق گژھِ قرآن کریمس ستین سون تعلق گژھِ مصطفیٰ کریمن ستین صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ گژھِ حل. ساری مشکلات یمن عالم اسلامس ونکس سامنا چھُ انشاءاللہ ساری مسائل گژھن حل. واخر دعوانا الحمدللہ. الایمان الیقین کلہ. ایمان مکمل یقین کا نام. مولانا حمید اللہ صاحب دامت برکاتہ بڑی سیر حاصل بحث ایمان کے متعلق اور اس کا تعلق
در حقیقت خدمت خلق سے ہی ہے. اس بارے میں ان کی تقریر آپ نے سنی. اب ہمارے آخری اس نشست کے مقرر ہیں مفتی نذیر صاحب. زیادہ محتاج زیادہ تعارف کے محتاج ہوتا ہے بنا کسی تاخیر کے ان کی دعوت دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، میرے لیے اس وقت یہ کتنے امتحانی لمحات ہیں یہ آپ حضرات پر واضح ہیں. پروگرام جو آپ حضرات کو بھیجا گیا ہے اس کے حساب سے میرے لیے اس وقت صرف 10 منٹ باقی ہیں اور ان 10 منٹوں میں مجھے شاید اپنی بات کہنی ہوگی. مجھے نہیں معلوم منتظمین مجھے اور کتنا وقت دے سکیں گے، تاہم میں نہیں چاہوں گا کہ سامعین کو ان کے دیے ہوئے پروگرام سے زائد کوئی وقت دیا جائے. تو بہرحال یہ میرے لیے امتحانی مرحلہ اور خوشگوار امتحان ہے. ایک طرف سے موضوع انتہائی وسیع ترین دیا گیا اور وہ موضوع 1400 سال کی تاریخ پر مشتمل خدمت خلق کا ایک ایسا جائزہ کہ جس میں خدمت خلق کے تمام شعبے شامل ہوں یہ پیش کرنا ہے. ظاہر ہے منٹوں کا مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ہے گھنٹوں کی بات بھی نہیں ہے. عمر دراز چاہیے 1400 سال کی تاریخ، اور تاریخ بھی وہ جو انسانوں کے سامنے آ پائی ہے، اور تاریخ کا وہ حصہ جو انسانوں سے مخفی ہے اس کو کون اس دنیا میں پیش کر سکتا ہے. وہ تو یا اللہ جانتے ہیں یا وہ جانتے ہیں جنہوں نے خدمت خلق کے وہ کارنامے انجام دیے ہیں. تاہم ان چند منٹوں میں چاہوں گا کہ آپ کو تاریخ اسلام کے تقریباً تمام ادوار کی سیر ہو جائے اور خدمت خلق سے متعلق امت سلسلے میں صرف عنوانات کے حد تک ہی صحیح آپ کے سامنے صورتحال آئے. دوستو، خدمت خلق کے سلسلے میں اسلام نے جو ایک جامع ترین نظام مقرر کیا ہے اس میں سب سے پہلی بات اسلام نے مقرر کیا نمبر 1 زکوٰۃ، نمبر 2 صدقات، نمبر 3 عطیات، نمبر 4 وقف. اسلامی تاریخ سے پہلے وقت کا تصور دنیا میں کہیں نہیں تھا. سب سے پہلے اسلام نے وقت کا عنوان قائم کیا ہے. وقت کے معنی کیا ہے؟ اپنی ذاتی چیز وقت کے معنی یہ ہے کہ اپنی ذاتی چیز اللہ کی ملکیت میں دے دی جائے اور اس کا نفع انسانوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے. اسلامی تاریخ میں ظاہر ہے مجھے تفصیل کے ساتھ بتانے کا موقع نہیں ہے کہ وقت کے کتنے عظیم الشان مقاصد رہے ہیں، لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس سے اسلامی تاریخ میں جانوروں کے لیے بھی وقت پائے گئے، غلاموں کے لیے الگ وقت پائے گئے، حتیٰ کہ بلیوں کے لیے الگ وقت پائے گئے. دمشق میں کچھ حضرات ایسے تھے جنہوں نے آوارہ کتوں کے لیے بھی وقت کیے ہیں. حتیٰ کہ گھروں میں جو غلام ہوا کرتے تھے ان غلاموں کے ہاتھوں سے اگر کوئی نقصان ہو جاتا تھا یا وہ غلام جو اپنے مالک کے حق میں تجارت کرتا تھا اور وہ تجارت میں خسارہ ہو جاتا تھا اور مالک اس غلام سے تاوان لینا چاہتا تھا تو ظاہر ہے وہ غلام تاوان کہاں سے لاتا. تو اس کے لیے مسلمانوں نے اوقاف متعین کیے تھے، اس قسم کے غلاموں کی مدد ان اوقاف سے کی جائے گی. بیواؤں کے لیے الگ وقت، یتیموں کے لیے الگ وقت، ایسے بچے جن کے والدین پائے نہیں جا رہے ہوں جس کو لقیط کہتے ہیں ان بچوں کے لیے الگ وقت اسلامی تاریخ میں ہر دور میں پائے جاتے رہے ہیں. اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اگر آج کے زمانے میں اسلامی اوقاف اس طرح سے منظم ہو جائے جس طرح سے اسلام چاہتا ہے تو انسانی معاشروں میں جو طرح طرح کے پریشان کن حالات آتے ہیں ان تمام پریشان کن حالات کا کامیاب ترین مداوع ہو جائے گا. تو غرض اسلام نے خدمت خلق کے سلسلے میں نمبر 1 زکوٰۃ، نمبر 2 وقت اور زکوٰۃ کے مصارف آپ جانتے ہیں. زکوٰۃ کے مصارف میں فقراء، مساکین، مسافر، وہ لوگ کہ جو اسلام سے قریب آنا چاہتے ہیں لیکن مشکل حالات کے بنا پر نہیں آ پاتے، اس طرح سے دوسرے مصارف موجود ہیں. تو غرض ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف یہ لوگ ہیں. ادھر سے زکوٰۃ کے مصارف میں تنوع اگرچہ حدود اسلامی میں ہے لیکن تنوع اس میں برقرار ہے. وقت کا تعلق صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی اوقاف کیے جا سکتے ہیں. چنانچہ اسلامی تاریخ میں اس کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ مسلمانوں نے غیر مسلموں کے لیے وقف کیے. مثلا ایک مسلم ملک میں غیر مسلم انتہائی قسم و پرسی کے عالم میں ہیں،
ایک طرف سے وہ اسلام بھی قبول کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں حق نہیں ہے کسی پر جبر کرنے کا کہ آپ جبراً اسلام قبول کر لیں، ہرگز نہیں۔ تو وہ غیر مسلم جو مسلمان ملک میں بس رہے ہوں اور وہ اسلام بھی قبول کرنا نہیں چاہتے، لیکن ادھر سے وہ مالی طور پر انتہا مشکلات کا شکار ہوں، ان کا کاروبار بھی اپنی نہج پر نہیں چل پا رہا ہے، مثلا وہ کاروبار کرنا چاہتے ہوں شراب کا، وہ کاروبار کرنا چاہتے ہوں خنزیر کا، اور وہ نہیں کر پا رہے ہوں گے، تو ایسے مخلوق الحال غیر مسلموں کے لیے بھی مسلمانوں کے ہاں وقت پایا گیا کہ ہم ان غیر مسلموں کو کھڑا کرنے کے لیے اور ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے مستقل اوقاف رکھیں گے۔ غرض ہے کہ وقت کا انتہائی وسیع ترین دائرہ رہا ہے خدمت خلق کے سلسلے میں۔ میں اس نقطے پر اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکوں گا۔ میرا عنوان جو دیا گیا ہے جیسا آپ کے سامنے ہے، عہد و عہد۔ ظاہر ہے عہد کا جب تصور آئے گا تو سب سے پہلے ہمیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے آغاز کرنا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے متعلق پہلا نقطہ جہاں خدمت خلق کا تصور ابھرتا ہے وہ تھا کہ جب آپ ماں کا دودھ پینے کے لیے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہوئے ہیں، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دوسرے بھائی کی چھاتی کا دودھ نہیں پیا تھا۔ جہاں سے آغاز ہو جاتا ہے کہ ہم انسانیت کے خادم ہیں، انسانیت کے لیے تعدی کرنے والے نہیں۔ دور اور آگے چلتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن گزرتا ہے، اس پوری بچپن کی تاریخ میں کہیں کسی بچے کے ساتھ لڑنا بھڑنا پایا نہیں گیا، کسی بچے کے ساتھ مار پیٹ کا واقعہ نہیں پایا گیا، یہاں تک کہ جب اور زمانہ آگے چلتا ہے اور آپ علیہ السلام جوانی کے عالم میں ہیں، اس وقت ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایک قصیدہ لکھا تھا۔ ابو طالب باوجود کہ حضور کے چچا ہیں، لیکن قصیدے میں اس نے ایک شعر لکھا تھا، میں قسم کھاتا ہوں اس کے چہرے کی، میں قسم کھاتا ہوں اس کے چہرے کی، جس چہرے کو دیکھ کر کے بادل بھی پانی برسا دیتے ہیں۔ نقطہ ہمارا یہ نہیں، نقطہ اگلا ہے، کہتے ہیں یہ وہ ذات ہے جو یتیموں کا پاسبان ہے اور بیواؤں کا مددگار ہے۔ حالانکہ ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جوانی ہی کی زندگی گزار رہے تھے، ایک آغاز حیات تھا، اس وقت ابو طالب گواہی دے رہا ہے اس شخص کے ثمار الیتامى قسمۃ للارامل۔ شعر یہ ہے، وابیض یستسقى الغمام بوجهه، قسم ہے اس روشن چہرے کی، اس دمکتے ہوئے مکھڑے کی جس کو دیکھ کر کے آسمان بھی پانی برسا دیتا ہے، یعنی بادل برستے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کا پاسبان ہے، یہ وہ شخص ہے جو بیواؤں کا طرفدار ہے، بیواؤں کے لیے بیواؤں کی مصیبتوں میں کام آنے والا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، پھر جب نکاح ہوتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے۔ انسان کی تمام اندرونی اور بیرونی خامیوں کا اگر کوئی رازدار ہوتا ہے تو وہ بیوی ہو سکتی ہے، اور بیوی کی تمام خوبی اور خامیوں کے رازدار اگر ہو سکتا ہے تو شوہر ہو سکتا ہے۔ یہاں کوئی پردہ بیچ میں حائل نہیں ہوتا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے دنیا آپ کی معتقد ہو سکتی ہے لیکن بیوی جلد معتقد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کے سامنے آپ کے زندگی کے وہ پہلو بھی ہوتے ہیں جو پہلو دوسرے کسی کے سامنے واضح نہیں ہو پاتے۔ لیکن دیکھ لیجیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا، آپ بار بار حدیث دیکھ چکے ہیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ صلہ رحمی کرنے والے، یعنی تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے۔ حسن سلوک کرنے کے ایک معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، بدلے میں ہم بھی اچھا سلوک کر رہے ہیں، اس طرح ہم صلہ رحمی نہیں، بلکہ جب کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے، ناراضگی کا معاملہ کرے، ایسی حرکت کرے جس کی بنا پر ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے اور بدلے میں ہم حسن سلوک کریں، اب یہ صلہ رحمی بنتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صل منقطع کا، جو تمہارے ساتھ تعلقات منقطع کرنا چاہتا ہو اس کے ساتھ تعلقات قائم کر کے دکھاؤ، تو صلہ رحمی وہاں ہو۔ تو حضرت بیوی اپنے شوہر کے بارے میں گواہی دے رہی ہے کہ ان کا رویہ یہ ہے، آپ کا رویہ یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ترجمہ بار بار آپ دیکھ چکے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے خود نبی علیہ السلام کے متعلق فرمایا، کان اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ میری کوئی مدد فرمائیے۔ حضور نے فرمایا کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی اگر ہو سکے تو بکری دے دیجیے۔ حضور نے فرمایا کتنی بکریاں چاہیے؟ انہوں نے کہا جتنی آپ دے سکے۔ تو اس وقت واقعہ پیش آیا تھا جنگ حنین کا۔ جنگ حنین میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیونکہ بہت سارا مال غنیمت آیا تھا جس کی مقدار تقریباً 40,000 بکریاں تھیں، اور ان 40,000 بکریوں میں سے 5واں حصہ نبی علیہ السلام کا حصہ تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ میری بکریوں کا 5واں حصہ جو اس پہاڑی سے لے کر اس پہاڑی کے درمیان میں ہے، یہ سارا میں تم کو ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں ہیں، ایک شخص ثمامہ بن اسال جو حضور کے دشمنوں میں سے تھے، اور وہ ایک خطرناک مہم میں مکہ مکرمہ جا رہے تھے، راستے میں وہ مسلمان کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے اور مدینہ طیبہ لائے گئے۔
تاریخ کا ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن بہرحال سمامہ ابن اسال حضور کے دشمنوں میں سے تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد پھر مکے والوں کے ساتھ جو ان کو پلان بنانا تھا حضور کے خلاف، وہ پلان تو فیل ہو گیا، اس لیے کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ سمامہ ابن اسال اپنے علاقے میں جب واپس گئے ہیں، واپس جا کر کے وہاں لوگوں سے کہتے ہیں جس نبی کا آج تک ہم انکار کرتے تھے میں اس نبی کا ماننے والا ہوں، اور لہٰذا ہم پورے علاقے والے اس نبی کے دشمنوں کے لیے رسد نہیں دیں گے، یعنی مکہ مکرمہ کے لیے رسد ہونے بند کر دیں۔ مکہ مکرمہ میں تجارت ہے یا تو عراق کے ساتھ ہوا کرتی تھی، یا یمن کے ساتھ ہوتی تھی، یا شام کے ساتھ ہوتی تھی۔ مکہ مکرمہ کے بازاروں میں گندم یا تو شام سے آتا تھا یا یمن سے آتا تھا۔ یمن سے جس موسم میں یہ گندم آیا کرتا تھا یہ وہی موسم تھا، تو سمامہ بن اسال نے اپنے پورے علاقے کے کاشتکاروں کو جمع کر کے کہا کہ میں تمہیں حکم کرتا ہوں، اولا تو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، لیکن چونکہ نبی نے منع کر دیا ہے جبر کرنے سے، اس لیے میں تمہیں یہ تو نہیں کہوں گا مسلمان ہو جاؤ، البتہ میں یہ تمہیں حکم کرتا ہوں کہ تم ہمارے نبی کے دشمنوں یعنی مکے والوں کے لیے گندم دینا بند کر دو۔ مکہ مکرمہ میں قحط آ گیا، اس کی وجہ سے پریشانی پیدا ہوگی۔ مکے والے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو نبی علیہ السلام نے اسی وقت آرڈر بھیجا سمامہ بن اسال کو کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے انسانوں کے لیے روزی بند کر دو۔ حالانکہ کہہ سکتے تھے اس وقت کہ میرے دشمنوں کا تم نے رسد بند کر دیا، بہت اچھا کیا، میں تو انتقام لے نہیں سکا، کم سے کم تم نے انتقام لیا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ حضور سنتے ہی کھڑے ہو گئے اور تب تک نیچے نہیں بیٹھے جب تک خط تیار ہوا، اور وہ خط روانہ ہو گیا یمن کے لیے، اور اس میں لکھا کہ سمامہ بن اسال کو کہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے، اللہ تو اپنے بندوں کے لیے روزی بند نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی کتنا ہی اللہ کا نافرمانی کرنے والا ہو، تم کو کس نے اجازت دی ہے۔ اس یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا تصور کیا تھا۔ اسی لیے جب پیغمبر اسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں تو مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ مکہ سے جو مسلمان مدینہ طیبہ پہنچے ہیں وہ بے کسی کے عالم میں تھے، ان کے رہنے کا کوئی انتظام نہیں، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، کوئی وارث نہیں ہے، کوئی سرائے نہیں ہے، اس پریشانی کے عالم میں مسلمان تھے۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے صحابہ کا ذہن ایسا بنایا کہ مسلمانوں نے ان آنے والے مسلمان کو اپنا بھائی بنایا۔ چنانچہ انسانی تاریخ میں قربانی کے ایسے واقعات نہیں ملتے ہیں کہ ایک شخص اجنبی انسان کو اپنا بھائی بناتا ہے، اس کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور گھر لے جا کر کے یہ کہتا ہے کہ میرے نکاح میں 2 بیویاں ہیں، آپ دونوں کو دیکھ لیں اور جن کے ساتھ آپ کی مزاج کی موافقت ہو جائے گی میں ان کو طلاق دے دوں گا، اور طلاق دینے کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیں۔ سلسلہ موافقات اسے کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ مشکل ترین مسئلہ جس کے حل ہونے کے بظاہر کوئی شکل نہیں تھی، نبی علیہ السلام نے اپنے خدمت خلق کے تصور کی بنیاد پر ان انسانوں کو آمادہ کیا کہ تم ان کے لیے خدمت پیش کرو۔ چنانچہ مسلمان صحابہ کہتے تھے جی میرے پاس باغ ہے، آدھا آپ کا اور آدھا میرا، میری بیویاں ہیں، ایک بیوی آپ کی اور ایک میری۔ عبد الرحمن ابن عوف صحابی ہیں، ان کو سعد ابن ربیع کے ساتھ جوڑ دیا گیا، سعد ابن ربیع نے ان کے ساتھ یہی گفتگو کی تھی۔ سلسلہ موافقات خدمت خلق کے سلسلے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں صفہ قائم کیا تھا، اور اس میں غریب، فقراء، مساکین جن کے رہنے بہنے کا کوئی انتظام کہیں نہیں تھا وہ وہیں آ کر ٹھہرتے تھے، اور عام مسلمان ان کی وہیں مدد کرتے تھے، اور خود نبی علیہ السلام اسی کیفیت میں زندگی گزار رہے تھے۔ فاقہ اگر ان کو ہو رہا ہے تو حضور کو بھی ہو رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کے کھانے کا اگر انتظام ہے تو اہل صفہ کے کھانے کا انتظام ہے۔ غرض یہ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ خدمت خلق کے تصورات سے لبریز ہے، مگر میں اس پہلو کو ذرا مختصر کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات طے ہے کہ انتہائی زیادہ جذبہ رکھنے والے تھے خدمت خلق کا۔ چنانچہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ابو بکر مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونے کے بعد یہاں ان پر مظالم شروع ہوئے اور انہیں مکہ چھوڑنا چاہا اور روانہ بھی ہو گئے، تو راستے میں ایک جگہ ان کو ایک شخص ملا جس کا نام تھا ابن الدغینہ۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے کہا مکے والوں نے مجھ پر ظلم کیا اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تو اس وقت ابن الدغینہ نے یہ کہا تھا آپ جیسا انسان مکہ چھوڑ کر کے جائے جو مفلسوں کی خبرگیری کرنے والا، مسافروں کی دستگیری کرنے والا، قرابت داری کا حق خیال کرنے والا، جس کو کوئی مہمان نہ بنائے اس کو اپنے مہمان بنانے والا، جس مصیبت زدہ انسان کی کوئی مدد نہ کرے اس کی مدد کرنے والا، ایسا انسان مکہ چھوڑ رہا ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ ابن دغینہ باوجود کہ کافر تھا ابو بکر صدیق واپس لے آیا۔ یہ دشمن کی زبان سے گواہی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انداز کیا تھا۔ چنانچہ تفصیلات کو چھوڑ کر کے میں صرف ایک واقعہ اور ذکر کروں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ظاہر تمام مسلمانوں کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ اس خوشی میں طرح طرح کے جملے بھی کہے گئے۔ ایک نوجوان لڑکی نے کہا مجھے افسوس ہے ابو بکر کیوں خلیفہ بنا۔
یہ بات چند افراد کو معلوم ہو گئی تو سب کو تعجب ہوا کہ سب کے لیے تو خوشی کی چیز ہے، اس لڑکی کے لیے کیوں ناخوشی کی چیز ہے۔ چنانچہ ایک آدمی ان کے پاس گئے، بھائی آپ نے یہ جملہ انہوں نے کہا ہاں مجھے افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ افسوس اس لیے ہے کہ آج تک ابو بکر میرے گھر میں آ کر کے میری بکری کا دودھ نکال کر دیا کرتے تھے، اب جب وہ خلیفہ بن گئے ہیں تو میری بکری کا دودھ کون نکالے؟ یہ جملہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو مسجد نبی میں کھڑے ہو کر کے کہا انشاءاللہ خلیفہ بننا میرے لیے معنی نہیں بن سکے گا اس خدمت سے جو میں خدمت آج تک کرتا رہا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد بھی اس لڑکی کے گھر میں جاتے رہے اور اس کا دودھ نکال کر دیتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ فلاں گاؤں میں ایک بیوہ عورت ہے، بیوہ بھی ہے، کمزور بھی ہے، نابینا بھی ہے، اور اس کے گھر میں کام کرنے والا، خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچا میں جا کر ان کی خدمت کیا کروں گا، چنانچہ روزانہ صبح جا کر کے ان کی خدمت کے لیے پہنچتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ان کو معلوم کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہاں مجھ سے پہلے کوئی یہ خدمت کر جاتا ہے۔ ایک دن انہوں نے سوچا میں دیکھوں گا یہ ہے کون جو رات کو آتا ہے اور خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ اس دن انہوں نے کیا تہجد کی نماز پڑھ کر مسجد نبی سے گئے اور اس گاؤں میں پہنچ گئے اور چھپ کر کے بیٹھ گئے، میں یہ دیکھوں گا رات کو آتا کون ہے۔ اور ساتھ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمت نہیں کر پا رہے تھے اس بوڑھی اماں سے پوچھنے کے لیے آتا کون ہے۔ ایک مرتبہ اشارے سے پوچھا بھی، انہوں نے کہا بھائی تم ہی تو آتے ہو میری خدمت کرنے کے لیے، اور تو کوئی نہیں۔ بڑھیا کو پتہ ہی نہیں یہ پہلے کون آتا ہے اور بعد میں کون آتا ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چھپ کر کے کھڑے رہے تو پتہ یہ چلا ابھی اندھیرا ہی تھا، فجر کی نماز کے مختصراً بعد ابو بکر صدیق باوجود ہے کہ خلیفۃ المسلمین اس بڑھیا کے گھر جاتے تھے، اس بڑھیا کے گھر کا پاخانہ صاف کر دیتے تھے، اس بڑھیا کے گھر کے برتن دھو دیتے تھے، اس بڑھیا کے گھر میں جو بکری تھی اس کے نیچے جو گوبر گرا ہوا ہوتا تھا گوبر اٹھا کر پھینک آتے تھے، اور یہ سارے کام وہ کر چکے ہوتے تھے، نکل چکے ہوتے تھے، تب حضرت عمر پہنچتے تھے خدمت کرنے کے لیے۔ اس سے زیادہ اور روشن واقعہ کون سا ہو سکتا ہے خدمت خلق؟ میں اور اس کو مختصر کر کے آگے چلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سبحان اللہ کیا کہنے ہی ہیں۔ عمر تو عمر ہیں، زبان پہ بارے خدا ہے کس کا نام آ رہا ہے، کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے،